میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، بلکہ ایسی بات نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ رب العزت جان لے کون ان میں سچائی پر قائم رہتا ہے اور کون اس سچائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آزمائش کو مقدر میں لکھا ہے، اور جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ یہ مت سمجھے کہ بڑے سرخرو ہو کر زندگی گزرے گی، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کئی طرح سے اس کو آزمائیں گے۔ اور یہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر بھی آئی ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی پر آزمائش اس کے دین پر پختگی کے سبب سے آتی ہے۔ جتنا زیادہ دین پر پختہ ہوگا اتنی ہی زیادہ آزمائش اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فرمایا، اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو جتنا زیادہ ان کے قریب ہوگا اس کی طرف آزمائشیں ایسے ہی لوٹیں گی۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ایمان لے آیا اس کی طرف آزمائشیں متوجہ ہوں گی۔ پھر کس قسم کی آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ آزمائیں گے اس بندے کو؟ فرمایا دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا کہ ہم کبھی تو خوف اس پر مسلط کر دیں گے، کبھی کسی چیز کا خوف، کبھی دشمن کا خوف، کبھی حادثے کا خوف، کہیں کسی چیز کے ختم ہو جانے کا، فنا ہو جانے کا خوف، چوری ڈکیتی کا خوف، کبھی کسی بیماری کے لگ جانے کا خوف، کسی چیز کے تلف ہو جانے کا خوف، یعنی کئی طرح سے خوف اس پر مسلط کریں گے ہم۔ یہ خوف آئے گا کیوں؟ اس کی آزمائش کے لیے، کیونکہ یہ ضابطہ ہے۔ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آزمائش ہے یہ دنیا، یہ زندگی، کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، خوف مسلط کر دیتے ہیں کہ اس خوف کے عالم میں بندہ کیا کرتا ہے، کیا بندہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے یا کسی اور کی طرف بھاگتا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی ایسا ہوگا ہم بھوک مسلط کر دیں گے، اور بھوک کی اس کو قحط سالی میں مبتلا کر دیں گے، یا کسی وجہ سے مال کی کمی آ جائے گی، پھلوں کی کمی آ جائے گی، اس اعتبار سے ہم اس کو آزمائیں گے۔ یا مہنگائی اس درجے تک پہنچ جائے گی کہ جو رسائی عام لوگوں کی رسائی سے اونچی چلی جائے گی، اور وہاں بھی بھوکوں لوگ مرنے لگیں گے، اور کبھی ایسی بھوک میں ہم اس کو مبتلا کر دیں گے۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کبھی مال کی کمی، جانی مال کا نقصان ہو جائے گا، کبھی کسی اعتبار سے نقصان ہوگا، اور کبھی پھلوں کی کمی ہو جائے گی، مثلا باغات ہیں پھل نہیں آئے، یا پھل تو تھے، فصلیں تھیں، سب کچھ تھا، اللہ کی طرف سے کوئی طوفان آ گیا، کوئی آندھی آئی، وہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ فرمایا کہ ان تمام آزمائشوں سے ہم اس کو گزاریں گے، لیکن جو بندہ ان آزمائشوں پر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے محبوب آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اور صبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان کو ہلکی سی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ ہی کی ملک ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اور ہر چیز اللہ کی ملک ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس مال و اسباب ہے، جان ہے، اولاد ہے، سب کچھ عزت، ہر چیز
اللہ کی ملک ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر ہم نے چلے جانا ہے، تو صبر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ ہیں جس پر خاص طور پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہی لوگ بھی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ دنیا کا اصول ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے ہمیں گزاریں گے۔ آزمائشیں کئی طرح کی آئیں گی، انسان کو ذرا جھنجھوڑنے کے لیے، انسان کو ہلانے کے لیے، اور یہ آزمائشیں آتی ہیں کیوں کہ انسان کیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں جب آزمائشیں انسانوں پر آتی ہیں تو عام طور پر انسان 3 طبقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جب آزمائش آئی تو اس پر جزا فضا شروع کر دیتے، شکوے شکایتیں شروع کر دیتے، جس کے پاس بیٹھے اسی کے تذکرے شروع کر دیتے ہیں، اور یہ معاملہ بھی بڑا سنگین ہے۔ بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش اگر آ گئی ہے تو اس پر صبر کرنا۔ صبر کہتے کسے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی ہے تو کوئی شکوے شکایتیں زبان پر نہ آئے، کوئی جزا فضا زبان پر نہ ہو، بس پی جانا، سہ جانا، برداشت کر جانا، اسی کا نام صبر ہے۔ اب اللہ کی طرف سے اگر جب آزمائشیں آتی ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جزا فضا کرتے ہیں، شکوے شکایتیں اور نعوذ باللہ ایسے کلمات زبان سے نکالتے ہیں کہ جو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ حالانکہ جس مالک نے آزمائش بھیجی ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو دور کرنے والے ہیں، یہ میرا ایک امتحان ہے، مجھے چاہیے کہ میں اللہ کی طرف رجوع کروں، نہیں بلکہ شکوے شکایتیں، حتیٰ کہ ایسے کفریہ کلمات سننے میں آتے ہیں۔ عورتیں کہتی ہیں اگر کوئی جوان بچہ فوت ہو جائے اس کو تو بے وقت اللہ نے موت دے دی، نعوذ باللہ، کیا اللہ کو اتنا نہیں پتا تھا نعوذ باللہ کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کون ان کا وارث ہے۔ اس قسم کی باتیں سننے میں ہمیں معاشرے میں ملتی ہیں، یہ جزا فضا، یہ جو طریقہ ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اس طریقے سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ تو کسی قسم کی جزا فضا شکوے شکایتیں پھر نہ ہوں، یہ طریقہ ہے۔ بعض لوگ جب چلے جاتے شکوے شکایتوں کی طرف پھر وہ نہیں سوچتے، جو زبان پر آ رہا ہے وہی بک دیا، اور ایسے الفاظ کہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوسرا طبقہ کیا ہے جس پر آزمائشیں آتی ہیں وہ نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں تنگ آ کر خودکشی کر جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں اور یہ بھوک پیاس ان آزمائشوں سے جب گزرتے ہیں، اللہ رب العزت سب کو محفوظ فرمائے ان آزمائشوں سے، یہی دعا کرنی چاہیے۔ جب خوف مسلط ہو، کوئی بھی آزمائش ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب وہ بیچارے بے بس لاچار مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے، پھر اپنی اولاد کو قتل کر دیا، کسی نے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا، کسی نے خودکشی کر لی، کسی نے کچھ کر لیا، کسی نے کچھ کر لیا، اور ڈپریشن کا شکار اور پتہ نہیں کیا کیا، بالکل سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، قطع تعلقی ہو جاتی ہے لوگوں کے ساتھ، اور ایسے جیسے بس زندہ لاش چلتی پھرتی اس طرح ہو جاتے ہیں، اتنا مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ یاد رکھیں مایوسی یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لوگوں میری رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ تو بعض لوگ شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں اور بعض لوگ مایوسی میں چلے جاتے ہیں، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جب اس پر آزمائشیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، مزید اللہ کے یاد میں مشغول ہو جاتا ہے، کثرت سے عبادت کرتا ہے، کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، کثرت سے لمبی اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ اب یہ جو آدمی ہے یہ اصل میں صبر کرنے والا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، کوئی شکوے شکایتیں نہیں، کوئی گلے شکوے نہیں، کوئی مایوسی نہیں، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا کہ یا اللہ تو ہی اس آزمائش سے مجھے نکالنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس آزمائش میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں، ایسا نہ ہو کہ میں ایسے الفاظ زبان سے نکالوں جو تیری شایان شان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت دعا ہمیں تلقین فرمائی ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اے اللہ میں تیرے فیصلے پر رضامندی کا سوال کرتا ہوں۔ جو بندہ شکوے شکایتیں کرتا ہے اس کا مطلب اللہ کا فیصلہ اس کو منظور نہیں ہے، اس لیے شکوے شکایتیں کرتا ہے۔ اور جو بندہ مایوسی میں چلا جاتا ہے اس نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، اللہ کی قدرت کو پہچانا نہیں ہے، اس کے رعوف اور رحیم ہونے کو پہچانا نہیں ہے، اس کے غفار اور ہونے کو پہچانا نہیں اس آدمی نے، اس لیے وہ مایوسی کا شکار ہو گیا کہ اب میرے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے۔ یاد رکھے اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو بند راستے بھی کھول دیتی ہے۔ جب بندہ ہر طرف سے ٹوٹ جاتا ہے اور جب ٹوٹ کر بھی اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانی کے راستے مہیا کر دیتے ہیں۔ ظاہری ہمیں عقل سے نظر آتا ہے کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی میں زندگی کے آثار پیدا کر دیتے ہیں۔ سینکڑوں واقعات ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، ہماری عقل، پوری انسانیت کی عقل کیا کہہ رہی کہ اب آگ میں جائیں گے، جل جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت بچانے والے ہیں، بچانا چاہتے تھے، ساری نمرودی طاقت فیل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آگ میں پرورش کر کے دکھا دی ابراہیم علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں،
پیچھے فرعون کا لشکر، آگے بحر کلزم سمندر آ گیا۔ اب یہ قوم والے لوگ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے مروا دیا ہمیں، تو نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے، اور بڑا ظالم اور جابر بادشاہ پیچھے اس کی فوج ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرا اللہ مجھے راستہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے راستہ دے کر دکھا دیا کہ اسی سمندر سے راستے بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر آزمائش آئی، بند کمرے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، اور ادھر گناہ کی دعوت مل رہی ہے، اور کیسا سازگار ماحول ہے۔ اس میں بھی اللہ کو جب یاد کیا تو اللہ رب العزت نے سارے بند دروازے کھول کر دکھا دی کہ میں اس طرح بچا سکتا ہوں۔ تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آزمائشیں آئیں گی، لیکن ان آزمائشوں پر صبر کر لینا، اور ان پر صبر فرماتے ہیں کہ جب ایسی آزمائشیں بندے پر آ جائیں، حالات ایسے آ جائیں کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، کوئی کسی طرف سے چین بے قراری ہو، بے چینی ہو، چین نصیب نہ ہو رہا ہو، تو یاد رکھیں ایسے عالم میں، ایسے حالات میں اللہ سے آسانی کی امید رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ اس کا بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر آزمائش آئی ہے تو مجھے یہ قبول ہے۔ یاد رکھیں اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آزمائش میں بندوں کو کیوں مبتلا کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑے ہی مہربان ہیں، رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، بڑے شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے، اور ایسی ذات جو بندوں سے بڑھ کر، ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والی ہے، رحیم ذات ہے، وہ کیوں بندوں کو مصیبت میں مبتلا کرتی ہے، کیوں آزمائشوں سے گزارتی ہے؟ تو یاد رکھیں یہ جو آزمائشیں آتی ہیں بندوں پر، یہ ایک امتحان ہوتا ہے، اور یہ جو آزمائشیں ہیں اس میں بھی اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر چھوٹا سا بچہ ہے، وہ گندگی کے ساتھ لپٹا ہوا ہے اور گندگی جسم پہ لگی ہوئی ہے، اب ماں نے جب دیکھا، ماں کتنی شفیق ہوتی ہے، کتنی مہربان ہوتی ہے اپنے بچوں پر، اب ماں نے دیکھا، ماں نے اس کو اٹھایا، اس کے کپڑے اتارے، اس کو نہلا رہی ہے، اس نہلانے کے دوران بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے اور وہ تڑپتا بھی ہے، لیکن ماں کو پتہ ہے، اب دیکھیں ماں اس پر کوئی ظلم تو نہیں کر رہی، بچہ سمجھ رہا ہے کہ ماں مجھ پر ظلم کر رہی ہے، لیکن یاد رکھیں ماں ظلم نہیں کر رہی، بلکہ ماں تو اس کی گندگی کو صاف کر رہی ہے، ماں تو اس پر رحم کر رہی ہے، اس کو صاف ستھرا کر رہی ہے، پاک کر رہی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے بس اوقات آزمائشیں آتی ہیں تو جو ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، جب گناہوں سے ہم ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کوئی تھوڑی سی آزمائش بھیجتے ہیں، اس آزمائش سے ہوتا گیا ہے اللہ رب العزت گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں، گناہ ہمارے دھل جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جب گناہ دھل جائیں اس آزمائش پر تو وہ آزمائش ہمارے لیے باعث رحمت ہوگی، باعث زحمت نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آزمائش بھیجتے ہیں ہمارے گناہوں کا صفایا کرنے کے لیے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک دوسرا رخ دیکھ لیں کہ آدمی اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس ایسے اعمال نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے حوض کوثر پر اپنے حبیب کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما دے، مجھے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ قبولیت کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اب اس کے ایسے اعمال نہیں ہیں جس کی وجہ سے ان مراتب تک پہنچ سکے، تو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی آزمائش بھیج دیتے ہیں۔ اب یہ بندہ اس آزمائش پر صبر کرتا ہے، اور اس صبر پر اللہ کا وعدہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماتے ہیں، اور یہ چھوٹی سی آزمائش اس کو ان مراتب تک لے جاتی ہے جہاں تک یہ عبادت ریاضت کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے آزمائش کا آ جانا یہ باعث رحمت ہے، اور رحمان کی طرف سے جب بندہ سوچ لیتا ہے نا کہ میرے اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے، پھر بندہ گلے شکوے نہیں کرتا، پھر مایوس نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی نظر میں ہوں، اللہ کے سامنے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آزمائش ہے تو مجھے قبول ہے، خوشی سے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت خوش ہو کر اس بندے کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں جس تک یہ بندہ اپنی عبادت کے ساتھ پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تندگی باتیں مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اب وہ تو سمجھتا کہ مخالف ہوائیں مجھے گرا دیں گی، نہیں بلکہ وہ اتنا ہی زیادہ بلندیوں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے جب آزمائشیں آئیں، ہر طرف سے آزمائشیں ہیں، تو گھبرانا نہیں بلکہ اللہ کی طرف لو لگا لینی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہی آزمائشیں ہمیں ایسے مقام تک پہنچائیں گی کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اور اگر لوگوں کے غلط رویے آ رہے ہیں، لوگ تنگ کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ بھی ایک آزمائش ہے، اس پر بھی ہمیں صبر کرنے کا حکم ہے۔ یہی لوگ جو آج ظلم کر رہے ہیں کل یہی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا کیا منازل اور مراتب عطا کریں گے، اور یہی لوگ کل افسوس کریں گے پھر اپنے کیے پر کہ ہم نے یہ کیا کیا، ہم نے کیوں اس کو ستایا۔
اس لیے جو جس طرف سے بھی آزمائش ہے ہمیں حکم کیا ہے کہ ان آزمائشوں پر صبر کرنا اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا۔ جب آزمائشوں میں ہم گر جائیں تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اب دیکھیں وہ اللہ کے محبوب بندے تھے، اللہ نے ان پر بھی آزمائشیں ڈالی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت نے بھی ستایا ہے اور اولاد کی کمی نے بھی ستایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے ہیں۔ بیٹا جب فوت ہو گیا، ابراہیم کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اتنے تانے دیے جس کی کوئی حد نہیں۔ جب پہلا بیٹا ابو القاسم جو بیٹا فوت ہوا تو لوگوں نے اتنے تانے دیے جس کا کوئی حد نہیں کہ یہ جو آدمی ہے نعوذ باللہ اس کا تو سلسلہ نسب ختم ہو چکا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ کوثر اتار کر اپنے حبیب کو تسلی دی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے میرے محبوب، یہ جو لوگ ہیں کہہ رہے نا تیرا سلسلہ نسب ختم ہو جائے گا، ہم تیرے نام کو زندہ کریں گے، ان کا نام دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ اور ایسا اللہ رب العزت نے کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں تھی، جو بیٹے تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے، لیکن آج تک اللہ کے نبی کا نام زندہ و جاوید ہے، ہر بندہ محبت سے نام لیتا ہے اور قیامت تک رہے گا، یہ سلسلہ کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، حوض کوثر کا مالک بنا دیا۔ یہ لوگ جو تانے دیتے ہیں کل یہی رسوا ہوں گے اور پریشان مجرم بن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اس لیے جب ایسی آزمائشیں آئیں تو ان پر بھی صبر کریں گے تو انشاءاللہ صبر کی بدولت اللہ تعالیٰ ایسے ایسے مراتب عطا کریں گے کہ بندہ حیران ہو جائے گا، بندہ سمجھے گا پتہ نہیں کہاں سے یہ مدد آ رہی۔ بس یہ صبر کا نتیجہ ہوگا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب۔ اللہ رب العزت نے ہر عمل کا اجر منتخب کیا ہے، نماز کا اجر فلاں، حج کا یہ ہے، روزے کا یہ ہے، لیکن صبر کا اجر یہ ایسی چیز ہے، ایسی تیز سواری ہے کہ جس کی کوئی رفتار کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جو بندہ بھی صبر کرتا بغیر حساب اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ وہ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، ہم مختلف طریقوں سے تمہیں آزمائیں گے اور اس آزمائش پر صبر کر لینا۔ اور اللہ رب العزت کو اتنا محبوب ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ آج ہمارے حالات جو ہیں ہر بندہ پریشان ہے اور ہر بندہ مشکلات میں ہے، ہر بندہ کسی خوف میں مبتلا ہے، کہیں بھوک کی شدت ہے، کہیں مال کی کمی ہے، کہیں پھلوں کی کمی ہے۔ یہ تمام واقعات جن کو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا، یہ حالات آتے رہیں گے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ صبر کرنا، کہ اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہے اس پر صبر کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ یاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو ایسے حالات ہیں یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا ہماری آزمائش ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا کہ اگر تو وہ آنے والے حالات تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑ دیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بڑھانا چاہتے ہیں، یہ ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے گزار کر تمہیں بلند مرتبے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ اور اگر وہ آنے والے حالات، مشکل حالات تمہیں اللہ سے دور کر دیں تو وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے جو دنیا میں پہلے ہی آ چکا ہے۔ تو یاد رکھیں جب ایسی آزمائش آ جائیں تو ہماری زبانوں پر کیا ہونا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیں، ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، چراغ بجھ گیا تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ چراغ ہی تو بجھا، اس میں کون سی کوئی ایسی بات ہے؟ اور یہ کلمہ تو جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تب پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو مومن کے دل کو پریشان کر دے، چاہے وہ جتنی چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہیں ہے، اس پر بھی اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے ہیں۔ جب صبر کرے گا اس کو چاہیے کہ اس مصیبت پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون اپنی زبان سے پڑھے۔ اب اندازہ کریں اگر ایک چراغ ہلکی سی چیز ہے وہ بجھ جائے، اس پر انا للہ پڑھنے سے کتنا بڑا اجر ملتا ہے، اور جب کسی کی زندگی کا چراغ بجھ جائے اس پر اگر کوئی انا للہ پڑھے صبر کرے گا تو اس کو کتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کسی آدمی کا چھوٹا بچہ، معصوم بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت ملک الموت سے، فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو توڑ دیا ہے، تم نے میرے بندے کے دل کو زخمی کر دیا ہے اور اس کے پھل کو چھین لیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آپ کے حکم سے ہم نے ایسا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ اب فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس بڑی مصیبت پر، ظاہر جس کا چھوٹا بچہ فوت ہو چکا ہو اس باپ پر یا اس ماں پر کیا بیتتی ہے، تو میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری ہی تعریف کر رہا تھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اچھا اتنی بڑی مصیبت میں وہ مجھے یاد کر رہے، جاؤ جنت میں ایک عالیشان محل تیار کر دو
اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو کہ اس بندے کی تعریف پر اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں محل عطا کر دیا ہے۔ اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم صبر کریں گے انشاءاللہ دنیا بھی سلامت رہیں گے، کوئی ٹینشن ہمیں نہیں ہوگی پھر، اور جو مصیبت آئے گی ہم اللہ کا حکم سمجھتے اس کو تسلیم کریں گے اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے مراتب کو بلند کریں گے، اور یہ ٹینشنیں یہ پریشانیاں آنی ہی آنی ہے۔ یاد رکھیں ہم جو پریشان زیادہ ہو جاتے ہیں، ہم نے بڑے منصوبے بنائے ہوتے ہیں، بڑے بھروسے بڑی امیدیں ہماری وابستہ ہوتی ہیں، اصل میں ہم نے اس دنیا کو جنت سمجھا ہوا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں تو کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے، میری تو یہ سوچ تھی اس کے خلاف کیوں ہو گیا، میری تو یہ امیدیں قائم تھی یہ ٹوٹ کیوں گئی ہیں۔ یاد رکھیں غیر اللہ کو چھوڑ کر کسی پر بھی امیدیں باندھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑیں گے۔ کیوں؟ اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ مجھے چھوڑ کر اوروں پر امیدیں باندھتا ہے، اپنی سگی اولاد پر بھی اگر کوئی امیدیں باندھتے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی توڑ کر دکھاتے ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے میری اولاد تو بڑی فن خواں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ اسی اولاد کے ہاتھوں اس کی امیدیں توڑ کر دکھاتے ہیں، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اس لیے ہم نے اولاد کی تربیت بھی کرنی اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، ان پر کوئی احسان نہیں کرنا، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ساری امیدیں اللہ پر قائم رکھنی ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ یہ ساری امیدیں توڑ کر دکھائیں گے۔ اللہ کی ذات کو یہ گوارا نہیں کہ میرا بندہ ہو، میرا کھائے، میں نے ہر چیز عطا کی اور امیدیں غیروں پہ باندھے، اللہ کی ذات کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اس لیے ساری امیدیں اللہ پر باندھنی ہر معاملے میں، اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب یہ معاملہ ہوگا ہم دنیا میں بھی پریشان نہیں ہوں گے، آخرت میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں گے، اور جب ہم سمجھیں گے کہ دنیا کو جنت سمجھیں گے تو یاد رکھیں پھر پریشانیاں ہیں، پھر ساری امیدیں ٹوٹیں گی۔ اس لیے دنیا کو دنیا سمجھیں، دنیا میں ہر کام ہوئے گا، آندھیاں بھی آئیں گی، کبھی ہلا کر چلی جائیں گی، کبھی کسی طرح آزمائش ہے، کبھی کسی طرح، لیکن ہم جنت کے مسافر ہیں، ہمارا ٹھکانہ ہماری منزل جنت ہے، ہم دنیا میں مسافر ہیں۔ جنت ایسی واحد چیز ہے جو ہر غم ہر پریشانی سے پاک ہے، دنیا میں سب کچھ ہوگا، اس لیے دنیا کو دنیا سمجھیں گے تو انشاءاللہ پریشانیوں کی طرح دکھ ہمیں نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔